مثلا فیکم فی الدرس الثالث یعنی تیسرا لیسن مدینہ بکس کی دوسری کتاب میں سے، اور اس سبق کے اندر ہم 11 سے 20 تک جو عدد ہے وہ اس کے بارے میں مطلب اس کے ساتھ کیا قواعد ہیں وہ سیکھیں گے، اور جو اسم و تفدیل ہے وہ سیکھیں گے، اور انشاءاللہ ولیکن اور کان لیکن سیکھیں گے۔ اچھا، سب سے پہلے ہم تحدث سے شروع کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہمیں جو بھی چیز دیکھے گی پھر ہم مطلب جو بھی نئی چیز دیکھیں گے ہم اس کو اور تفسیر میں جا کے دیکھیں گے۔ احمد کم طالبا فی فصلکم یا علی، تمہاری کلاس میں کتنے بچے ہیں، کتنے اسٹوڈنٹس ہیں، یعنی کتنے طالب علم ہیں۔ علی فی فصلنا 14 طالبا، ہماری کلاس میں 14 بچے ہیں۔ احمد الطلاب فی فصلنا اکثر، اچھا یہ دیکھیں اکثر ہم نے پہلی دفعہ یہ اسم تفضیل دیکھے۔ اسم تفضیل جو ہوتا ہے وہ افعالو کے سمجھے پیٹرن یا اس کے طرز پہ ہوتا ہے، یعنی افعالو والے پیٹرن کے اس کے طرز پہ ہوتا ہے، اور یہ افعال اور جو افعالو جو ہے یہ جو پیٹرن ہے، یعنی یہ جو سمجھے یہ جو سیگا بنانے کا ایک طریقہ ہے، اس کے ایک ایگزیکٹ ورڈ مجھے ابھی دماغ میں آ نہیں رہا، جیسے ہم نے سارے پیٹرنز پڑھے تھے نا، مفاعیل مثال کے طور پہ ہو گیا، اور اس قسم کے پیٹرنز ہم نے پڑھے تھے یا پڑھیں گے انشاءاللہ، جیسے جمع کے ہم نے وہ پیٹرن پڑھے تھے، تو یہ سمجھے ایک پیٹرن ہے افعال والے، اسی طرز پہ یہ اسم تفضیل بنتا ہے۔ اچھا اسم تفضیل ہوتا کیا ہے؟ تو اسم تفضیل دیکھیں اس کی کیا ہے، مطلب مثال سے آپ کو زیادہ اچھی سمجھ آئے گا۔ مثال پہ میں کثیر کہتے ہیں، کثیر تو اردو کے اندر کثیر ہی کو کہتے ہیں۔ اکثر کہتے ہیں زیادہ، یعنی اس سے زیادہ مطلب زیادہ، تو کمپیریٹو اس کو انگریزی میں نا کمپیریٹیو ڈگری کہتے ہیں، زیادہ، اور سب سے زیادہ جس کو انگلش میں کہتے ہیں کہ کمپیریٹیو اور سپرلیٹو۔ کمپیریٹیو کہتے ہیں زیادہ، اور سپرلیٹو کہتے ہیں سب سے زیادہ کو۔ تو یہ مطلب اس طریقے سے ہوتا ہے، جیسے ابھی بولا ہے الطلاب فی فصلنا اکثر، اکثر یعنی زیادہ، کس سے زیادہ؟ علی کی کلاس سے، علی کی کلاس سے زیادہ ہے۔ اچھا افعالو کا اگر آپ کو یاد، ہم نے پہلی کتاب کی آخری یا سیکنڈ لاسٹ لیسن کے اندر یہ پڑھا تھا کہ جو افعالو والا جو طرز ہوتا ہے، جیسے احمد ہے، احمد بھی اسی سمجھے اسی سیگے کے قسم میں بنا ہے، تو افعالو والا جو طرز ہے وہ ممنوع من الصرف ہے۔ ممنوع من الصرف کا مطلب ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے اوپر تنوین بھی نہیں آئے گا، اور وہ اس کے اوپر زیر بھی نہیں آئے گا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ الطلاب فی فصلنا اکثر، تو اکثر کے اوپر تنوین نہیں آیا، صرف وہ مطلب وہ ایک دمہ آیا ہے، یعنی ایک پیش آیا۔ اس کو اس پہ تفضیل کہتے ہیں، اور اس کو من کے ساتھ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے میں بول رہا ہوں کہ میں اس سے لمبا ہوں، تو میں بولوں گا انا اطول منہ، انا اطول منہ، من کے ساتھ یوز کیا۔ اطول یعنی زیادہ، میں اس سے لمبا ہوں، اور من یعنی اس سے، اور جو ہو ہے وہ زمین متصل اس کے اینڈ میں آیا ہے، دکھانے کے لیے کہ اس کی مطلب اس سے میں لمبا ہوں۔ اگر کوئی لڑکی بولے گی، ہاں، اور ایک اور چیز یہ ہے کہ افعال تفضیل جو ہے اس کا مذکر مؤنث اور جمع جو ہے وہ سمجھے سیم ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو اور من کے اندر جب آپ یوز کریں گے تو اگر مثال کے میں بولنا ہو کہ ہیا مجھ سے زیادہ وہ ذہین ہے، تو میں بولوں گا ہیا اذکا منی۔ اچھا منی جو ہے وہ جو یہ منی اور منا ہے، مجھ سے اور ہم سے، تو منی اور منا واحد، یہ سمجھے مرکبہ ہے، یعنی واحد ایک کمبینیشن ہے جس کے اندر شدہ آتا ہے، شدہ یعنی تشدید۔ اچھا، اور ایک اور چیز یہ کہ جیسے انگریزی کے اندر ہم جو کمپیریٹیو اور سپرلیٹو ہوتا ہے، یعنی جیسے اگر مجھے بولنا ہو کہ کثیر کہتے ہیں بہت زیادہ کو، اکثر کہتے ہیں اگر اکثر آپ کسی کمپیریٹیو بیسکلی کہتے ہیں کسی چیز سے آپ کمپیریزن، کسی چیز سے آپ وہ کر رہے ہو، اس کو کمپیئر کر رہے ہو، یعنی مطلب ان دونوں چیز کے بیچ میں دیکھ رہے ہو کہ کون سا زیادہ ہے، کون سا بہتر ہے، یا اگر ہم کسی دو چیزوں کے بیچ میں مقارنہ کر رہے ہیں، یعنی
कंपैरिजन कर रहे हो तो अगर कौन सा ज्यादा लंबा है तो आप कहोगे वो उससे ज्यादा लंबा है या वो लंबा है उस सॉरी वो उससे लंबा है। और जो सुपरलेटिव होता है वो अगर आपको बोलना कि मिसाल के तौर पे अनवर जो लड़का है वो सबसे लंबा है क्लास के अंदर, मैं बोलूंगा अनवरु अतवलु तालिबिन फिल फस्ल। तो आप नोटिस करें इसके अंदर भी इसमें तब्दील ही मतलब सेम ही वो इसमें तब्दील यूज हुआ है। यानी अगर आपको सुपरलेटिव यूज करना हो तो भी वही है, कंपैरेटिव यूज करना हो वो भी वही है। जैसे अभी हमने कंपैरेटिव यूज किया क्योंकि दो चीजों के बीच में, लेकिन अगर हमने बोलना हो कि सबसे लंबा है या सबसे कोई चीज है, यानी सबसे सबसे कोई चीज है, नहीं सबसे बेहतरीन चीज है, सबसे अच्छी चीज है, सबसे खूबसूरत चीज है, तो उसके लिए भी हम इसमें तब्दीली यूज करेंगे। अच्छा वापस तहद्दुस पे आते हैं। या अली मस्म तौलिब जदीद الذي جاء अम्स। ए अली ने नया नए नया तालिब इल्म जो कल आया है उसका नाम क्या है? अली इस्मुहु उसामा। अली जवाब देता है उसका नाम उसामा है। अहमद हुआ तवील जिद्दन अलैस कज़ालिक। हुआ तवील जिद्दन यानी वो बहुत लंबा है। अलैस कज़ालिक क्या ऐसा नहीं है? अलैस कज़ालिक का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है, और ये बहुत कॉमन और बहुत यानी समझे इस्तेमाल करता फ्रेज है, यानी बहुत सारे लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा अली जवाब देता है बला। बला का देखिए मतलब होता है क्यों नहीं। ये जवाब उसको कहते हैं जवाब तस्दीक, तस्दीक के लिए जवाब। बला यानी क्यों नहीं। अली और ये अली से कज़ालिक के साथ अगर आपको जवाब देना तो आप अक्सर बला यूज करते हैं। हुआ तवील जिद्दन वलाकिन हामिदन अतवल मिनहु। अच्छा वलाकिन जो है इसका मतलब होता है लेकिन, और ये जो वलाकिन लाकिन वह जो है वो हर्फ अक्स है, तो ये जो है वलाकिन लाकिन ये इन्ना के अखवात में से यानी इन्ना के बहनों में से, तो इन्ना के बहनों में से इसकी वजह से इन्ना के जितने भी कवायद है जैसे इसमु इन्ना हमने जितने भी कवायद पढ़े वो सारे इसके ऊपर समझा इसके ऊपर मतलब वही उसके कवायद है वलाकिन्ना, क्योंकि इन्ना के अखवात में से इस वजह से इसकी भी वही समझे रूल्स हैं और वही चीजें अप्लाई होती है। सब इसमु इन्ना है और वो जैसे इसमु इन्ना मंसूब हो जाता है, वो जो हमने सारी चीजें पढ़ी थी वो इसके ऊपर भी एप्लीकेबल है, इसके ऊपर भी इसके ऊपर हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें मिसाल का आपने देखा होगा वलाकिन हामिदन, तो हामिदन जो है वो इसम है उसका, इस वजह से वो मंसूब हो गया क्योंकि वो इन्ना के अखवात में से इन्ना के अखवात में नहीं वो मंसूब कर रहे हैं। लअल्ला भी हमने पढ़ा है, अल्लाह यानी शायद या उम्मीद है या डर है इस तरीके से। अच्छा फिर अगर हमने वाला कितना पढ़ ही दिया तो हम दूसरा वाला वर्ड भी देख लेते हैं कन्ना यानी ऐसा लगता है, बल्कि इसको आगे जुमले में पढ़ेंगे तो बेहतर होगा। तो वाला किन्ना का तो होता है लेकिन, और ये बहुत ज्यादा उर्दू से मुवासलत रखता है। वलाकिन हामिदन अतवल मिनहु, लेकिन हामिद उससे लंबा है। इन्नहु अतवलु तालिबन फी फसलिना, बेशक वो हमारी क्लास का सबसे लंबा लड़का है। तो देखें अतवलु इधर भी यूज हुआ है और इधर भी यूज हुआ है, लेकिन इस ये दो दो चीजों के बीच में वो कर रहा है मुकाराना यानी कंपैरिजन कर रहा है, और ये मतलब पूरी क्लास यानी बहुत बड़े ग्रुप के अंदर यानी ये सबसे लंबा है, यानी सिर्फ एक ही उसको कह रहे हैं कि ये सबसे लंबा है। वमन अतवलु तालिबन फी फसलिकुम, और तुम्हारी क्लास में सबसे लंबा लड़का कौन है? अहमद अतवल तालिबिन फी फसलिना इब्राहिम, हमारी क्लास का सबसे लंबा लड़का इब्राहिम है। अली अदफ्तरुक हाज़ा या अहमद, क्या तुम्हारी नोटबुक है अहमद? इन खत्तक जमील जिद्दन, बेशक तुम्हारी हैंड राइटिंग या तुम्हारी जो मतलब हैंड राइटिंग, हाँ तुम जिस तरीके से लिखते हो वो बहुत खूबसूरत है माशा अल्लाह। अहमद शुक्रन या अली, शुक्रिया अली। खत्ती जमीलन व खत्तुका अजमल, मेरी राइटिंग ब्यूटीफुल यानी ब्यूटीफुल यानी जमील है खूबसूरत है, और तुम्हारी जो राइटिंग है वो और ज्यादा खूबसूरत है। अलीयुन मन हाज़ल फता अल्लज़ी मअका या अहमद कअन्नहु अखूक, अली पूछता है ये कौन सा लड़का है जो तुम्हारे साथ है ए अहमद, ऐसा मतलब तुम्हारे भाई की तरह लगता है। कअन्ना कअन्ना देखिए बेसिकली दो उससे आना है अन्ना और का, ये हरफ जर होता है, तो कअन्ना का मतलब हो जाता है ऐसा लगता है।
ایسا لگتا ہے وہ. اچھا کأنہ کو جیسے ہم نے انا کے ساتھ اور باقی بھی ہم نے لعل اور یہ بھی بائی دا وے کأنہ بھی انا کے اخوات میں سے یعنی انا کے بہنوں میں سے. تو ولیکن بھی انا کے بہنوں میں سے، لعل بھی انا کے بہنوں میں سے، کأنہ بھی انا کے بہنوں میں سے. اس وجہ سے سارے ان کے جتنے بھی فنکشنز اور جس طریقے سے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں قواعد جو سارے وہ اس کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں. تو کہنا ایسا لگتا ہے، اگر مجھے کہنا ایسا لگتا ہے وہ، ایسا لگتا ہے وہ، اور مذکر کا ہو تو کأنہ، ایسا لگتا ہے کہ وہ، اور مؤنث کا ہو تو کأنہا. اور اگر مجھے بولنا ہو کہ مجھے بولنا ہو کہ ایسا لگتا ہے کہ تم، ایسا لگتا ہے کہ بولوں گا کأنک تعبان، ایسا لگتا ہے کہ تم تھک گئے ہو. سوری ایسا لگتا ہے نہیں، مطلب اس کا میں بلکہ مجھے ابھی ایگزیکٹ اس کا مطلب انگلش میں اس کو کہتے ہیں لکس ایز اف. تو اٹ لکس ایز اف کو آپ ترجمہ کر سکتے ہیں اردو کے اندر کہ لگتا ہے ایسا، ہاں لگتا ہے ایسا، اس کا ایک ترجمہ ہو سکتا ہے. کہ انہو بائی دا وے کوئی بھی ترجمہ 100% یا 100% صحیح نہیں ہوتا. کہ انہو اخو کا یعنی وہ کہنا چاہ رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ تمہارا بھائی ہے وہ. احمد نعم هو اخی الشقیق. احمد کہتا ہے ہاں یہ میرا بھائی ہے. یہ میرا بھائی. شقیق کہتے ہیں فل بردر کو. میں آپ کو جو ڈسکرپشن باکس ہے، اور بلکہ میں تو وہ ڈائریکٹ وہ ورڈ کا ہی ڈال دوں گا انشاءاللہ، وہ جو گوگل ڈرائیو کے اوپر میں ڈالتا ہوں ڈسکرپشن باکس میں، اس کے اندر مجھے اردو کے اندر اس کا ایگزیکٹ نہیں آ رہا ہے، شاید اس کو سگا بھائی کے اندر ٹرانسلیٹ کیا جائے گا، نام ہوا اخی الشقیق. مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے اس وقت، ایگزیکٹ دماغ میں آ نہیں رہا کہ اس کو اردو میں کیسے ٹرانسلیٹ کروں. انگلش کے اندر اس کو فل بردر کہتے ہیں، تو آئی گیس اس کو سگا بھائی کہنا چاہیے، پتہ نہیں. علی، میں اس کو بعد میں ڈال دوں گا ڈسکرپشن باکس کے اندر. علی اکبر منک ہوا ام اصغر. اچھا اس کے اندر آپ نوٹس کریں کہ وہی جب ہم حمزۃ استفہام اور ام یوز کرتے ہیں، ام یعنی یا، اردو والا یا، تو جب ہم ام یوز حمزۃ استفہام اور ام یوز کرتے ہیں تو مطلب اس قسم کا ہمارا جملے کی ترکیب ہوتی ہے، یعنی اس طریقے سے ہم جملے کو بناتے ہیں. اکبر منک ہوا، اکبر منک ہوا کہ وہ تم سے بڑا ہے، ام اصغر یا چھوٹا ہے. احمد ہوا اصغر منی، یہ مجھ سے چھوٹا ہے، سوری وہ مجھ سے چھوٹا ہے. علی فی ای مہجع انت یا اخی، تم کون سے ہاسٹل کے اندر ہو اے میرے بھائی. احمد انا فی المہجع الخامس وهو بعید جدا عن الجامعہ، میں 5ویں ہاسٹل کے اندر ہوں، یعنی وہ شاید ترتیب ہوگی اور وہ 5ویں اس کے اندر ہوگا. وهو بعید جدا عن الجامعہ، اور وہ جامعہ سے یعنی یونیورسٹی سے بہت دور. جامعہ مطلب جہاں تک میں نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ جامعہ کا مطلب وہ کوئی اسلامک کوئی انسٹیٹیوشن یا دارالعلوم وغیرہ ہوتا ہے. یہ جامعہ کا مطلب عربی کے اندر اس کو کہتے ہیں یونیورسٹی کو. ہوا بعید جدا عن الجامعہ. اچھا بعید کے ساتھ اب ان یوز کرتے ہیں، تو اگر آپ کو بولنا ہو ان کا اس کے اندر ترجمہ وہ ہے شیٹ ہے، اس کے اندر آپ کو انشاءاللہ مل بھی جائے گی. جیسے اگر مجھے بولنا ہو بعید عن الجامعہ، اور اگر مجھے بولنا ہو قریب ہے جامعہ سے، تو میں بولوں گا قریب من الجامعہ. تو ان اور من، تو یہ جو پریپوزیشنز اس کو انگلش کے اندر کہتے ہیں نا، ان، من، فی، بی، یہ تھوڑے عربی کے اندر نا تھوڑے مشکل ہو جاتے ہیں. اور بہتر یہی ہے کہ آپ جب بھی وہ کوئی ورڈ سیکھیں نا، اس کے ساتھ اس کا پریپوزیشن بھی سیکھ لیں. مثال کے طور پہ آپ اسی طریقے سے بعید کو سیکھیں، اگر مجھے بولنا اس سے دور ہے تو میں بعید ان پورا بولوں تاکہ میرے دماغ میں رہے کہ بعید کے ساتھ وہ ان یوز کرتے ہیں اور قریب کے ساتھ ہم من یوز کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہوا قریب جدا من الجامعہ، وہ جامعہ سے بہت قریب ہے. اور اگر بولنا بعید جامعہ سے دور ہے تو ہوا بعید جدا عن الجامعہ. تو علی جواب دیتا ہے انا فی المہجع الثامن، سوری انا فی المہجع الثامن وهو ابعد من مہجعکم، میں 8ویں ہاسٹل کے اندر ہوں اور وہ تمہارے ہاسٹل سے، تم لوگوں کے ہاسٹل سے زیادہ دور ہے. احمد ایہما احسن، تو ایہما دیکھیں یہ مرکب کلمہ ہے دو سے. ایو کہتے ہیں کون سا ہے کون سی، اور ہما جو ہے وہ ضمیر متصل ہے دو چیزوں کے لیے.
تو ایہما احسن ان دونوں میں سے کون سا بہتر ہے؟ احسن وہی اردو والی ہے. علی المحجع الخامس احسن فإن غرفه اوسع ونوافذه اکبر ومراحده انظف والسرور بس یہ رک گیا. والسرور التي فيه اجمل، اور اس کے اندر جو بستر ہے. ہاں تم سوری شروع سے ترجمہ کرتا ہوں. علی کہتے ہیں المحجع الخامس یعنی پانچواں، علی خود آٹھویں میں رہتے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ پانچواں جو ہاسٹل ہے وہ بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ فإن جو ہے اس میں حرف عطف ہوتا ہے، وہ انا اب ہم نے پڑھ لیا ہے. تو فإن کا لیکن ترجمہ کیا جاتا ہے کیونکہ، کیونکہ کیونکہ چونکہ کہتے ہیں. ہاں مطلب کیونکہ، فإن یعنی کیونکہ. المحجع الخامس احسن، المحجع الخامس احسن فإن غرفه اوسع. غرف کہتے ہیں غرفہ کی جمع. غرفہ کیسے کہتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو؟ کمرے کو کہتا ہے غرفہ، یعنی اس کے کمرے اوسع یعنی زیادہ وسیع ہے. یہ اس میں تبدیل ہے. ونوافذه اکبر، اور اس کے جو کھڑکیاں ہیں وہ زیادہ بڑی ہیں. ومراحضه انظف، اور اس کے جو ٹوائلٹس ہیں وہ زیادہ صاف ہیں. والسرور التي فيه اجمل، اور اس کے اندر جو بستر ہیں، بسترے ہیں، سریر کہتے ہیں بستر، سرور کہتے ہیں سرور زیادہ اس کو واو کے ساتھ ہی سرور. وسرور التي فيه اجمل، اور اس کے اندر جو بستر ہے وہ زیادہ خوبصورت ہیں. جمیل سے نکلا اجمل. اچھا اب میں تمارین کا جو ترجمہ ہے وہ کروں گا، بلکہ اگر آپ نہیں بھی کروں تو لکھا ہوتا ہے لیکن چلے اس سے آپ کی پریکٹس ہی ہو جائے گی آئی گیس. تو اجب عن الاسئلة الآتية، مندرجة سوال کے جواب دیں. ضع هذه العلامة أمام الجملة الصحيحة وهذه العلامة أمام الجملة التي ليست صحيحة. یہ علامہ ڈالیں صحیح جملے کے سامنے، اور یہ یعنی یہ جو چیک ہے اور یہ والا علامہ ڈالیں، علامہ یعنی نشان جو جملے نہیں صحیح ہیں. اقرأ الأمثلة الآتية لاسم تفعيل. مندرجة ذیل امثلہ یعنی مثال کی جمع. مندرجہ ذیل مثالیں پڑھیں اسم تفضیل کے لیے. لی اسم تفضیل، لی اسم تفضیل. كون جملا من الكلمات الآتية مستعملا اسم تفضيل. رکب یعنی جملے بنائیں، مندرجہ ذیل کلمات کے ذریعے جملے بنائیں اس میں تفضیل استعمال کرتے ہوئے. ہاشم، طویل، عثمان، یہ تین آپ کے پاس الفاظ ہے تو آپ کس طریقے سے بنائیں گے؟ ہاشم اطول من عثمان، ہاشم اطول من عثمان. اچھا اقرأ الامثلہ، مثالیں پڑھیں. ثم حول الجمل الآتیة على غرارها مستعملا اسم التفضیل. یہ مندرجہ ذیل مثالیں پڑھیں، اس کے بعد باقی جو جمل ہیں ان کو کنورٹ کریں اس میں تفضیل کے طرز پہ. اقرأ المثالین، یہ دونوں مثالیں پڑھیں. ثم اربط بین کل جملتین فيما يلي مستعملا لكن واعلم ان لكن من اخوات ان. یہ دو مثالیں پڑھیں اور اس کے بعد ہر دو جملے میں لیکن استعمال کرتے ہوئے دونوں کو کنیکٹ کریں. اور یہ دماغ میں رکھیے گا کہ لیکن جو ہے وہ اخوات انا میں سے ہے، یعنی انا کے بہنوں میں سے ہے. اقرأ المثالين ثم ادخل كأن على الجمل الآتية علم بأن كأن من اخوات ان. یہ دو مثالیں پڑھیں اور اس کے بعد كأن داخل کریں مندرجہ ذیل جملوں پر، مندرجہ ذیل جملوں پر یہ دماغ میں رکھتے ہوئے، یا یعنی یہ ہاں یہ دماغ میں رکھتے ہوئے کہ اخوات ان كأن اخوات ان میں سے. اقرا ما یلی. اچھا یہ دیکھیں عدد آگے، اس کو ابھی اس میں تھوڑا کمپلیکس ہوتا ہے یہ، خاص طور پر 1119 11 سے 1119.
لیکن ہم 11 سے 20 پڑھیں گے. تو اگر آپ کو یاد ہو ہم نے ابھی تک ایک چھوٹا سا میں ریکیپ دینا چاہتا ہوں ایک سمجھے جو ہم نے ابھی تک عدد سے متعلق جو چیزیں کی ہے. ایک جو عدد ہوتا ہے واحد کہتے ہیں. اچھا جو واحد ہوتا ہے وہ نعت یعنی صفت نعت کی یعنی صفت کی طرح ایکٹ کرتا ہے, یہ صفت کی طرح کام کرتا ہے. مثال کے طور پہ مجھے بولنا ہوں ایک مرد, تو میں بولوں گا رجل واحد, یعنی اس کے بعد میں چونکہ صفت کی طرح ایکٹ کرتا ہے. اچھا اثنان جو ہے وہ کہتے ہیں دو کو, اور اثنان بھی صفت کی طرح ایکٹ کرتا ہے. لیکن ہم نے عربی کے اندر یہ بہت اب کلیئر ہو گیا ہے, بہت واضح ہو گیا ہے کہ عربی کے اندر ظاہر سی بات ہے وہ بھی ہوتا ہے اپنا مثنیٰ. اب مثنیٰ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہی دو چیزوں کے لیے, تو آپ کو اثنان اس کیس میں یوز کرنے کی ضرورت ہے نہیں کیونکہ آپ کا ویسے ہی مثنیٰ ہوتا ہے. مثال میں بولوں گا رجولان, تو رجولان کا مطلب ہی ہوتا ہے دو مرد. اب مجھے اثنان اگر میں اس کے ساتھ بولوں گا تو میں اس پہ سمجھے ایمفیسس کرنا چاہوں گا اس پہ, یعنی اس پہ میں زور ڈالوں گا, اس پہ تاکید اگر مجھے کرنی ہو کہ دو ہی لوگ ہیں تو میں اس طریقے سے کروں گا. میں نے اس وقت مثال بھی دی تھی کہ مثال کے طور پہ کچھ ایسی ٹرمز ہوتی ہیں یعنی کچھ ایسی ٹرمز ہوتی ہیں جو ہم نے امپورٹ کیے ہوئے ہوتے سمجھے, جو الفاظ ہیں انگریزی میں سے, تو وہ جب الفاظ عربی میں لکھے جاتے ہیں اور اس کا جب مثنیٰ بنایا جاتا ہے, مثال کے طور پہ کوئی بھی ہو گیا, بلاگ ہو گیا, اب بلاگر ہو گیا, تو اس مطلب ایک مثال ہے, شاید اس کا بھی ورڈ ہوگا, لیکن بلاگرانی مثنیٰ جو ہے تھوڑا کنفیوزنگ ہو جائے گا, اس وجہ سے اس کے آگے ہم اثنان بھی لگا سکتے ہیں. اچھا یہ ہو گئے 1 اور 2. 3 سے 10 تک ہم نے پڑھا تھا کہ آپ کا جو عدد ہوتی ہے وہ مطلب وہ مضاف و مضاف الیہ کی طرح کام کرتا ہے. عدد آپ کی مضاف ہوتی ہے اور اس کے بعد جو معدود ہوتا ہے مضاف الیہ کی طرح ہوتا ہے. مثال کے ثلاثۃ کتب, اور ہاں اور آپ کا جو معدود ہے وہ آپ کا جمع میں ہوگا. مثال میں کتب اور طالبات طلاب. اور ہم نے اس کے اندر 3 سے 10 کے اندر بھی ہم نے پڑھا تھا کہ مذکر وہ بھی ہوتے ہیں, مذکر عدد بھی ہوتی ہے, مؤنث عدد بھی ہوتی ہے. یہ ہو گیا آپ کے پہلی بک کے اندر جو ہم نے عادت پڑھی. پھر ہم نے اسی کتاب کے شاید پہلے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا 100 اور 1000 کا. 100 اور 1000 کے اندر ہم نے جو ڈفرینٹ چیز پڑھی تھی وہ کیا پڑھی تھی کہ ایک تو 100 اور عدد 100 یعنی 100 اور الف کہتے ہیں 1000. تو یہ جو 100 اور 1000 کے جو سمجھے تو الفاظ ہیں, اس کے بعد جو یعنی جو معدود آتا ہے چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو, 100 اور 1000 ایسی رہے گا, یعنی میئتو ہی رہے گا اور الف بھی الف ہی رہے گا. اور ہم نے یہ تھوڑی مختلف چیز پڑھی تھی جو انگریزی اور اردو کے اندر موجود نہیں ہے, کہ مثال میں بولوں گا 1000 کتابیں, 100 کتابیں, مطلب کتابیں میں نے جمع کا صیغہ یوز کیا. لیکن عربی کے اندر ایسا نہیں ہوتا. عربی کے اندر ہم نے 100 اور 1000 کے اندر مثال کے طور پہ جو معدود تھا ہمارا, یعنی جو عدد کے بعد جو چیز اسم آ رہا تھا, مثال میں بولوں گا میئتو کتابن, کتابن کتبن, کتابیں نہیں کتابن, ایک مفرد والا صیغہ یوز کیا. اچھا اب 11 سے جو 19 ہے یہ ہمارا سمجھے ریکیپ ہو گیا. 11 سے جو 19 ہے اس کے اندر بھی اور مختلف قواعد ہیں. تو سب سے پہلے جو امپورٹنٹ یہ ہے کہ 11 سے 19 کے اندر بھی ہاں مذکر مؤنث ہوتا ہے, اور 11 سے 19 کے جو معدود ہوتا ہے یعنی جو اسم جو عدد کے بعد آتا ہے وہ آپ کا مفرد کی صیغے میں ہوتا ہے, جیسے 100 اور 1000 کے ہوتا ہے. بلکہ عربی کے اندر یعنی پہلا تو ایک ہی مفرد ہی ہوگا, ظاہر سی بات ہے. اگر میں بولوں گا رجل واحد تو ایک ہی ہوگا, 2 ہوں گے تو رجولانی اثنانی, اگر صرف رجولانی بول دو کافی ہے. 3 سے 10 تک آپ کا معدود ہو جاتا ہے پلورل, یعنی 3 سے 10 تک آپ کا معدود جمع کسی کا ہوتا ہے. ساغ ثلاثۃ کتب اربع طالبات, ٹھیک ہے. 11 سے اینڈ تک آپ کا پھر مفرد کا ہی صیغہ رہتا ہے, یعنی 11 سے جتنا بھی آپ کو آگے بڑھنا مفرد والا صیغہ یوز کریں گے. مثال پر 11 کوكبا, یعنی وہ مفرد والا صیغہ ہی رہے گا. تو 11 سے 19 تک آپ کا جو معدود ہے وہ مفرد ہوگا. مثال کے طالباً, طلاباً نہیں پڑھا,
اور احد اور ہاں یہ بھی ہے کہ آپ کا جو معدود ہے وہ منصوب ہوگا، یعنی اس کے اندر دو فتحہ ہوں گے، طالبن، بن یا بن نہیں ہے، طالبن ہے۔ اور 11 سے 19 کے اندر ایک اور چیز ہے کہ آپ کے جو سب سے پہلے تو جو 11 سے 19 کے جو عدد ہے، یعنی احد عشرہ، اثنا عشرہ، یہ جو آپ کے سمجھے جو عدد ہے یہ آپ کی مرکب ہے، یہ آپ کی دو ڈفرنٹ سمجھے کلمات سے مرکب ہے۔ احد کہتے ہیں واحد کو، یعنی ایک، عشر ہم نے عشر پڑھا ہے 10 کو کہتے ہیں، سمجھے مرکب ہے۔ اور عربی کے اندر ارقام اس لحاظ سے تو مشکل ہے کہ وہ منصوب، مفتوح اور مجرور اور سب اس کے قواعد، اس کے اندر وہ معدود، اس کا مفرد ہے، اس کے اندر جمع ہے، اس لحاظ سے تو مشکل ہے۔ لیکن عدد کو یاد کرنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ عدد جو ہے وہ مرکب ہی ہے، یعنی وہ دو چیزوں سے مل کے، دو جو کلمہ، جو دو الفاظ ہیں اس کو مل کے بنا ہے۔ تو احد عشرہ، اثنا عشرہ۔ اچھا، احد عشرہ جو ہے ہاں، اور 11 سے 19 تک جتنے بھی جو عدد ہے، عدد کی بات کر رہا ہوں، وہ مبنی ہے۔ مبنی کا مطلب سمجھے اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اس کا جو اعراب ہے اس کے اعراب چینج نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پہ احد عشرہ ہی رہے گا، اب اس کے پیچھے فی آ جائے، کچھ بھی آ جائے، وہ احد عشرہ ہی رہے گا۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا نا کہ مثال پہ فی بولو فی فی، یعنی فی ثلاثتی بیوت، تو وہ ثلاثتی ہو گیا کیونکہ اس کے پیچھے حرف جرفی ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ جو عدد تھی وہ آپ کی منصوب می اور الف کے ساتھ بھی ایسی تھا، وہ منصوب بھی ہو سکتی تھی، مفتوح بھی ہو سکتی تھی، مجرور بھی ہو سکتی تھی، یعنی اس کا اعراب جو ہے، یعنی اس کے جو آخری حرف کے اوپر جو زیر زبر پیش ہے وہ چینج ہو سکتا تھا، لیکن اس کے اندر ہمیشہ ایسی رہے گا، احد عشرہ ہی رہے گا۔ احد کے اوپر ہمیشہ وہ فتحہ، یعنی وہ آئے گا اپنا زبر، اور عشرہ کے اوپر بھی زبر آئے گا۔ لیکن جو 12 ہے، میں نے سوری 11 سے 19 بول دیا تھا، 12 جو ہے اس کے اندر وہ ہو سکتا ہے، اس کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر وہ مجرور یا منصوب ہوگا تو وہ اثنا ہی ہو جائے گا۔ اثنا ہوتا ہے، یعنی دو کو کہتے ہیں اثنا عشرہ، اور مطلب وہ 12 ہو گیا، اور یہ ابھی مرفوع ہے۔ اور اگر مجرور یا منصوب ہو جائے گا تو اثنا ہی ہو جائے گا۔ اور کبھی کبھار یہ بھی دماغ میں رکھے گا کہ جو الف ہے اثنا کا وہ محذوف، یعنی اس کو ریموو بھی، یعنی اس کو ہٹایا بھی جا سکتا ہے۔ وہ سرٹن آپ انشاءاللہ جملے پڑھیں گے آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا آگے جا کے۔ اور چھوٹے اس سال سبق کے اندر جملے پڑھے گئے نہیں۔ اچھا، یہ ہو گیا آپ کا ابھی تک، یعنی اور اس کے ظاہر سی بات ہے 11 سے 19 تک بھی مذکر مؤنث ہوتا ہے۔ ہاں، یہ ایک آپ کا ہو گیا۔ اور ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نوٹس کریں کہ 11 اور 12 جو یہ جو عدد ہے اس کے اندر آپ کا جو لفظی طور پہ، یعنی اگر لفظی طور پہ آپ کا جو احدہ ہے وہ مذکر ہے، کیونکہ اس کے مطلب احدہ ایز ایک لفظ کے طور پہ مذکر ہے، عشرہ بھی لفظ کے طور پہ مذکر ہے کیونکہ ان دونوں کے اندر تا مربوطہ نہیں ہے۔ اور آپ کا معدود ہے یہ بھی مذکر ہے، اثنا بھی مذکر ہے، عشرہ بھی مذکر ہے، طالباً یہ بھی معدود بھی مذکر ہے۔ لیکن 13 سے 19 تک اگر آپ نوٹس کریں ثلاثہ جو ہے وہ مؤنث ہے لفظی طور پہ، عشرہ آپ کا مذکر ہے اور آپ کا معدود بھی مذکر ہے۔ تو معدود مذکر ہے، عشرہ مذکر ہے، یعنی عشرہ والا جو حصہ ہے وہ مذکر ہے، اور ثلاثہ آپ کا مؤنث ہے۔ اور اگر آپ مؤنث والے عادت کے اندر دیکھیں تو اپوزٹ ہے، آپ کا معدود مؤنث ہے، عشرہ مؤنث ہے، اور ثلاث جو ہے وہ مذکر ہے۔ تو یہ بس ایک نوٹ تھا، اس کو اگر یاد نہیں بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، بس آپ کو عادت جو ہے وہ اسی طریقے سے یاد کرنی ہے۔ اچھا، یہ دیکھ لیں، یہ ہم نے جو اس کے اندر تو مذکر اور مؤنث اس لحاظ سے آسان ہے کہ اس کے اندر آپ کو ایک پیٹرن سمجھ میں آ جائے، جیسے ثلاثۃ عشرہ یہ مؤنث ہے، یہ مذکر ہے، ثلاثۃ عشرہ، اور اس کے اندر الٹا ہو جائے گا، اس کے اندر ثلاث عشرہ کا ہو جائے گا۔ تو 13 سے 19 تک تو آسان ہے اس لحاظ سے، یہ رہتے 19 اور 20۔ لیکن ہاں 18 کے اندر ثمانی ہوتا ہے، ثمانیہ نہیں ہوتا، ثمانی عشرہ، ثمانی عشرہ ہوتا ہے، یہ ہو گیا۔ اور آپ کا جو واحد ہوتا ہے احد عشرہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر ہوتا ہے احد عشرہ،
اور کیونکہ ہاں ہم نے پڑھا تھا کہ جیسے یہ جو 11 اور 12 جو ارقام ہے، یعنی 11 اور 12 جو عدد ہے، یہ دونوں مطلب پراپرلی سمجھے، رولس تو نہیں، مطلب سمجھے کہ تینوں مذکر ہیں، اور اسی طرح اس کے اندر بھی 11 اور 12 جو ہیں وہ تینوں مؤنث ہیں، 11 ہے، 12 ہے طالبۃ۔ اچھا، آخری جو یہ عدد کے اندر جو ایک چیز ہے یاد رکھنے والی، کہ عشرون کہتے ہیں 20 کو، اور عشرون کے اندر عشرین بھی ہوتا ہے جو منصوبہ مجرور کے اندر استعمال ہوتا ہے، اور عشرون جو ہے وہ مذکر مؤنث، جیسے میت اور الف بھی ہے، وہ بھی معدود مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے وہی رہے گا، تو عشرون بھی ویسی ہے۔ اچھا، یہ ایک دوسری تمرین ہے، اقرا ما یلی ثم اکتبہ مع کتابۃ الارقام الواردۃ فیہ بالحروف، پڑھیں جو نیچے لکھا ہوا ہے، اور مطلب بیسیکلی یہ کرنا ہے کہ یہ جو عدد ہے اس کو پورے ورڈ لکھیے گا آپ، جیسے لکھا ہوا ہے فی الفصل 19 طالبا۔ اچھا، اقرا ما یلی، اچھا یہ عدد ترتیبی ہے، یہ جو آگے جو چیزیں ہیں، اقرا ما یلی، کہ نیچے والی چیزوں کو، جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں آگے وہ پڑھیں۔ عدد ترتیبی کہتے ہیں مثال پہ پہلی کتاب، دوسرا یہ، تیسرا وہ، چوتھا وہ، پانچواں یہ، چھٹا یہ، ساتواں یہ، آٹھواں یہ، نواں یہ، 10واں یہ، ہم نے 10 تک پڑھیں گے۔ تو مثال پہ اس کے اندر درس کو مثال کے طور پہ لیا، الدرس الاول پہلا درس، الدرس الثانی دوسرا، الدرس الثالث تیسرا، الدرس الرابع چوتھا درس، الدرس الخامس پانچواں درس، الدرس السادس چھٹا درس، الدرس السابع ساتواں درس، الدرس الثامن آٹھواں درس، الدرس التاسع نواں درس، الدرس العاشر 10واں درس۔ اچھا، ثانی جو ہے وہ ایک سانن سے نکلا ہے، سانن والا جو ہم نے سیکھا پڑا تھا، غالن کی طرح، وادن خادن کی طرح۔ اچھا، اس کے اندر بھی ہمیشہ کی طرح عربی کے اندر مذکر مؤنث ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر مذکر مؤنث کرنا بہت آسان ہے۔ اس کے اندر آپ 2 سے 10 تک جو ہے، 2 سے 10 تک آپ سمپل تا مربوطہ اینڈ میں ایڈ کر دیں تو یہ مؤنث ہو جائے گا، لیکن اول کا اولا ہوتا ہے، اولا جو ہے وہ مؤنث ہے، اول مذکر ہے۔ اچھا، یہ آخری تمرین ہے، باقی تو علی سے کذالک ہم نے پڑھ لیا، بلا کا مطلب ہوتا ہے بس، انشاءاللہ آخری ہے، اور یہ ہے انعت الاسماء الآتیاتی بالعدد الترتیب المشتق من العدد المذکور امام کل واحد منها۔ مندرجہ ذیل مندرجہ ذیل جو سامنے جو یہ عدد لکھی ہوئی ہے، یہ عدد ترتیبی سے مطلب اس کو انعت یعنی اس کے اندر نعت یعنی صفت بنائیں، نیچے مندرجہ ذیل جو خالی جگہ ہے، یعنی اس کے اندر بیسیکلی یہ کرنا ہے کہ یہ 8واں لکھا ہوا ہے تو الیوم الثامن یعنی 8واں کا جو عدد ترتیبی ہے وہ یوز کرنا ہے۔ الطالب الثالث الطالب تیسرا طالب علم، الدرس العاشر 10واں سبق، الصفحة التاسعة 9واں صفحہ۔ اچھا، اور یہ بس انہوں نے واپس سے ریمائنڈ کیا ہوا ہے کہ اول جو ہوتا ہے وہ اول کا جو مؤنث ہوتا ہے وہ اولا ہوتا ہے، تو مثال کے طور طالب الاول پہلا طالب علم، اور طالبۃ الاولی یعنی پہلی طالب علم یعنی مؤنث ہے۔ تو امید ہے آپ کو اس سیشن کے اندر کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا، اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریے گا۔ مع السلامہ۔